وجعلني بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غیر مقلدین کا اہل سنت والجماعت سے اصل اختلاف کیا ہے؟ وہ تقریباً ہمارے 99% حضرات کی علم میں نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقائد میں وہ بھی توحیدی ہیں، ہم بھی توحیدی ہیں. ہاں البتہ آمین، رفع یدین، فاتحہ، ہاتھ باندھنے کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صرف ان سے نہیں ہے، شوافی اور حنابلہ سے بھی. اگر ان سے ہو گیا تو پھر کیا ہو؟ اس لیے غیر مقلدیت کے بارے میں ہمارے دل میں جو نفرت کی جگہ ہونی چاہیے ہوں گے، اور نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے. یہ باتیں نشین فرما دیں کہ غیر مقلدین کا ہمارے ساتھ عقائد میں بھی اختلاف ہے، مسائل میں بھی اختلاف ہے، اور عقائد میں سب سے پہلے اختلاف اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں. آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف کیسے ہے. اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی بہت مختصر کرے تو پھر بھی سمجھانے میں دیر لگ جاتی ہے، جتنا بھی شارٹ کرے خامخواہ دیر لگ جاتی ہے. اس لیے میں چھیڑتے ہوئے کرتا ہوں کہ خامخواہ دیر ہوتی ہے. صرف اتنی بات سمجھ لیں. اب دیکھو اللہ کی ذات کے بارے میں غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک عرش پر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود، بلا مکان، بلا جہت اور بلا کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ موجود، بلا مکان، بلا جہت اور بلا، اور ان کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ تو گویا وہ اللہ کے لیے مکان مانگ رہے ہیں اور ہم مکان نہیں مانگ رہے. اللہ تعالیٰ موجود، بلا مکان، بلا جہت، بلا کیفیت، یہ عوام کو سمجھائیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ موجود ہونے کا لفظ ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ تعالیٰ جہت فوق، جہت تحت، جہت یمین، جہت شمال، جہت قدام اور جہت خلف، جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں. جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں. تو جب جہات ستہ کو محیط ہے تو ہر مکان کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ جہات ستہ سے پاک ہے تو لامکان کہہ سکتے ہیں. اب عوام کو مکان لامکان کیسے سمجھائیں؟ اس لیے عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. اس کی مثال سمجھے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک عالم نے دیہات میں بیان کیا اللہ آنکھ سے پاک ہے، اللہ کان سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ ناک سے پاک ہے. جب یہ بات بیان فرمائی، ہنسنا نہیں ہے کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ اللہ ہے یا تربوز ہے؟ ایسا خدا ہو سکتا ہے جس کی آنکھ بھی نہ ہو، ناک بھی نہ ہو؟ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اس کو کافر نہیں کہنا. کیوں؟ اس کی اتنی چھوٹی عقل ہے کہ وہ مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور آنکھ نہ ہو. کیسے سکتا؟ اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ کی بھی آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. حالانکہ یہ عقیدہ ہمارا ہے نہیں. بات سمجھ آئی؟ لیکن یہ عقیدہ کوئی اختیار کیا ان کو فتنہ مجسمہ سے بنانے کے لیے، بچانے کے لیے. اور یہ ابن الحمام نے المسائرہ مع المسامرہ میں لکھا ہے وَالتَّعْوِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَمَّا ذَكَرْنَا. یہ ہم تعویل کیوں کرتے ہیں؟ لِصَرْفِ فَهْمِ الْعَامَّةِ الْجِسْمِيَّةِ. مجسمہ سے بچانے کے لیے ایسی تعویل کر لیتے ہیں، ورنہ اصل ہمارا عقیدہ یہ نہیں. اب عوام نہیں سمجھتے تو کیسے سمجھائیں؟ اور اس کی مثال احادیث میں بھی ملتی ہے. دو حدیثیں ذہن
رکھ لیں. ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، بڑی میں حکیم علومت تھانوی کی باتیں کرتا ہوں، نام اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ مولانا صاحب اپنی باتیں کرتے ہیں. میں اہل سنت والجماعت کے مسلک کا محقق نہیں، یا مجھے ناقل کہے یا مجھے شارح کہے. شارح چھوٹا ہوتا ہے، ضروری کہ ماتر سے بڑا ہو، چھوٹا بھی ہوتا ہے. تو میں ناقل ہوں یا اس کی شرح کرتا ہوں. حکیم علومت تھانوی فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس نے بیٹوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میں لکڑیاں جمع کر کے میری لاش کو آگ لگانا اور جلا دینا اور اس کی راکھ کو کسی دریا میں بہا دینا. اس کی اولاد نے وصیت پر عمل کی اور باپ کی لاش کو جلایا اور آگ میں بہا دیا. اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو جمع کیا. موت کے بعد جسم کو جمع کیا تو اللہ نے پوچھا کہ ایسے تو نے کیوں کیا؟ لما فعلت ھذا، خود نے کیا، اولاد نے کیا، لیکن اس کی وصیت سے کیا ہے نا. اس نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میں نے دفع کر کے مقدر کیا. سمجھ آ گئی؟ اللہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کیا تھا، اولاد نے کیا تھا. اسے کہوں گا تو نے کیوں کیا؟ چونکہ اس کے حکم سے کیا تھا. کہ دفع کر کے مقدر میں اس لیے کرتا رہتا ہوں تو بعد میں طلب اپنے شکار کر کے غیبت کے شکار کر پڑتے ہیں، جس کو اتنا بھی نہیں پتا کیسی بات کہہ دی. تو اللہ پاک نے پوچھے تو نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا من خشیت ہے، اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. اللہ نے اس کو معاف کر دی. یہ تو عقیدہ کفریہ ہے، معاف کیسے کر دی؟ یعنی اگر جسم ہو تو عذاب ہو، اور جسم نہ ہو تو عذاب بھی نہ ہو، یہ تو کفر ہے. کہ جسم ہی نہیں تو عذاب کیسے ہوگا؟ کیا اللہ عذاب دینے کے لیے جسم کے اکٹھے ہونے کے پابند ہے؟ لیکن اس کی عقل کیا تھی کہ جسم ہو تو عذاب دیتے، جسم نہ ہو تو دیتے ہی نہیں. اس کا یہ ذہن نہیں تھا کہ جسم بکھرا ہو تو عذاب دینے پر قادر نہیں. اس کا ذہن یہ تھا کہ بکھرا ہو تو اللہ عذاب دیتا، جسم ہوگا نہ عذاب دیں گے. اس کی چونکہ عقل اتنی تھی، اللہ نے فرمایا میں نے اس کو معاف کر دی. اب دیکھو اصل عقیدے کے خلاف بات کی ہے، اگر پھر بھی معافی مل گئی، کیوں؟ اس کی عقل اتنی تھی.